السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نقل چور کی توبہ۔ شیرو ایک چھوٹا سا چیتے کا بچہ تھا جسے ایک بہت بری عادت تھی، نہ صرف ہر کسی کی بلکہ ہر چیز کی نقل اتارتا تھا۔ جب کوئی طوطا ٹائیں ٹائیں کرتا تو شیرو بھی ٹائیں ٹائیں کر کے اس کو چڑھاتا، اور جب طوطا ناراض ہو کر اسے بکواس بند کرو کہتا تو وہ بھی یہی الفاظ واپس دہراتا۔ ایک دن وہ ایسے ہی مٹر گشت کے لیے گھر سے نکلا۔ اس نے دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ آج وہ راہ میں ملنے والی ہر چیز کی نقل اتارے گا، اور اسی ارادے سے اس دن اسے مصیبت میں ڈالا۔ پہلے اس نے ایک چمگادڑ کو دیکھا جو ایک درخت کی شاخ سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ وہ اس طرح لٹک کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیرو چمگادڑ سے کہنے لگا کہ وہ بھی اس کی طرح الٹا لٹک کر سوئے گا۔ چمگادڑ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتا، صرف چمگادڑ ہی اس طرح الٹے سو سکتے ہیں۔ شیرو یہ سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن پھر وہ ایک قریبی شاخ پر چڑھ گیا، اپنے پاؤں اس میں اٹکائے الٹا لٹک گیا۔ اس نے چمگادڑ کو شب بخیر کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل زمین پر آ پڑا۔ چمگادڑ نے اسے یاد دلایا کہ وہ پہلے ہی اسے خبردار کر چکا تھا۔ شیرو نے خود کو سنبھالا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک سارس ملا جو ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ شیرو نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سارس نے اسے بتایا کہ اس طرح اسے سکون ملتا ہے، لیکن یہ کام تم کتنی دیر کر سکتے ہو؟ شیرو نے سارس سے پوچھا تو سارس نے اسے بتایا کہ وہ ہمیشہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن صرف پرندے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ شیرو نے پھر تھوڑی دیر سوچا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا۔ اب دوسری اٹھا کر دکھاؤ، سارس نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو شیرو نے دوسری ٹانگ بھی اٹھا لی۔ اس سے وہ پھر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، سارس نے اسے یاد دلایا۔ شیرو نے خود کو سنبھالا اور آگے کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے بھورے رنگ کا ایک گرگٹ ملا جو سبز پتوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ گرگٹ کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رنگ بدل سکتا ہے۔ گرگٹ نے شیرو کو دیکھا تو فوراً سبز رنگ میں خود کو تبدیل کر لیا۔ شیرو سبز پتوں میں اب اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شیرو نے اسے آوازیں دی، وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ تب گرگٹ بولا کہ وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے، ادھر دیکھو۔ وہ ایک چھلانگ لگا کر بڑے سے سرخ پھول پر چلا گیا اور اپنا رنگ بھی سرخ کر لیا۔ شیرو نے اسے کہا کہ اب وہ اسے دیکھے اور پھر خود سبز گھاس پر لوٹنے لگا۔ اب میں سبز رنگ کا ہو گیا ہوں، شیرو نے گرگٹ کو کہا، لیکن گرگٹ نے کہا کہ ہرگز وہ سبز نہیں ہے، صرف گرگٹ رنگ بدل سکتی ہیں۔ یہ سن کر شیرو دوبارہ سوچنے لگا اور پھر کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اب میری طرف دیکھو، اب تو میں بھورا ہو گیا ہوں نا، اس نے کہا۔ پھر وہاں پر سفید موروں کے بے شمار پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور سفید پر اس سے چمٹتے گئے۔ پھر اس نے گرگٹ کو کہا کہ دیکھو، اب میں مکمل سفید رنگ کا ہو گیا ہوں، لیکن گرگٹ نے اسے سمجھایا کہ یہ رنگ زیادہ وقت ایسا نہیں رہے گا۔ اب شیرو نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ سارس کے پاس سے گزرا جو ابھی بھی ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ سارس اسے پہچان نہیں سکا۔ پھر وہ چمگادڑ کے پاس سے گزرا، وہ ابھی بھی الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بھی شیرو کو نہیں پہچانا۔ وہ شام ڈھلے جب گھر پہنچا تو اس کے بھائی اور بہنیں دریا کنارے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی سفید بھوت ان کی طرف آ رہا ہے۔ ہو کر شیرو بھی بھوت بن کر انہیں ڈرانے لگا۔ شیرو کے بھائی بہن اتنا ڈرے کہ وہ دریا میں کود گئے اور تیر کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ہو کرتا شیرو بھی ان کے پیچھے دریا میں کود گیا، لیکن ظاہر ہے جیسے ہی اس نے دریا کے پانی میں چھلانگ لگائی تو کیچڑ اور سفید پر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئے۔ جب دوسروں نے دیکھا کہ وہ تو شیرو ہے، بھوت نہیں ہے، تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ سب نے اسے گلہ کیا۔ شیرو نے انہیں یقین دلایا کہ وہ تو صرف ان سے مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ اسے معاف کرنے کے لیے صرف ایک شرط پر راضی ہوئے کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ آئندہ کسی کی نقل نہیں اتارے گا۔ شیرو نے ان سے وعدہ کیا اور تب سے اب تک پھر کسی کی نقل شیرو نے نہیں اتاری۔ شکریہ۔